فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وتشہم وطہارتہم ولظمتہم ورسمتہم وشجاعتہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ ارباب غم، ماتمداران سید الشہداء، ایک سلسلہ گفتگو سرکار ختم مرتبت کی اس حدیث سے اس عشرے میں شروع ہوا کہ جس میں سرکار نے اپنی اولادوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور میرے سب کے سب محمد ہیں۔ ایک بات کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ چونکہ اولاد کے مسئلے میں لوگوں نے بہت طنز کیے تھے رسول اللہ پر، اور اس سے رسول اللہ بھی رنجیدہ ہوئے تھے، تو اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی تسکین کا یہ انتظام کیا کہ جتنی بھی شریعت ہے اس کی اگر کوئی دلیل ہوگا تو تمہاری اولادیں ہوں گی۔ غور کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک شور تھا عرب میں، ابتر جا رہا ہے، ابتر جا رہا ہے، ابتر جا رہا ہے، ابتر جا رہا ہے، یعنی رسول اللہ کسی بھی راستے سے گزرتے تھے، بڑے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، سب رسول اللہ کو چڑھانے لگتے تھے۔ سبب کیا تھا کہ جب رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے، تو ابھی تک جو صادق ماننے والے تھے، جو امین ماننے والے تھے، اب وہی اپوزیشن میں آ گئے، وہی مخالفت میں آ گئے۔ اب جب مخالفت میں آئے تو اب کس طرح مخالفت کی جائے؟ تو کردار محمد پر آج آ نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، اس لیے کہ ایک میٹنگ ہو چکی تھی، اور میٹنگ میں یہ آپس میں مشورہ کیا گیا تھا کہ آخر کیا کہا جائے کہ جس سے کردار محمد ڈیمیج ہو اور لوگ محمد کی طرف راغب نہ ہو سکیں۔ تو اس کے لیے ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو جادوگر مشہور کر دو، تو ابو جہل اور ابو لہب نے کہا تھا یہ جادوگروں والا کام نہیں کرتے ہیں۔ کہا انہیں کاہن مشہور کر دو، کہا ان کا کام بھی کاہنوں جیسے نہیں ہے۔ انہیں شاعر مشہور کر دو، کہا ان کا انداز، ان کا کلام شاعری جیسا نہیں ہے۔ یعنی مختلف رائے لوگوں نے مخالفت میں رکھی، اور رسول اللہ کے متعلق لوگوں نے مجبوراً یہ کہا کہ نہ ان کو شاعر کہا جا سکتا ہے، نہ جادوگر کہا جا سکتا ہے، نہ کاہن کہا جا سکتا ہے۔ ہاں آخر میں ایک ملعون کھڑا ہوا اور اس نے پہلی بار اعتراف کیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ محمد کے کردار پہ حملہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کے بیان میں وہ مٹھاس ہے کہ جو حق کے لیے بھائی کو بھائی سے جدا کر دے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دے۔
یہ پہلی، دیکھیے غور کیجئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلا کام ہوا جو مخالفت میں لوگ کھڑے ہوئے، جمع ہوئے، مشورہ کیا. جب مشورہ کر کے آخری نتیجے پر پہنچے تو وہ یہ پہنچے کہ محمد کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا کردار بڑا مستحکم ہے، وہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. پھر کمال یہ ہے کہ وہ جو کچھ بولتا ہے وہ اس کی زبان میں، اس کی ان باتوں میں اتنی مٹھاس ہے کہ جس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. جو بھی سنے گا یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے کانوں میں روئیاں ٹھوس دی جاتی ہیں کہ کلام محمد کو کوئی سننے نہ پائے. ہاں وہ مدینے کے لیے بڑا مشہور واقعہ ہے، یہیں سے ہجرت کا آغاز بھی ہوتا ہے. اگر تاریخ میں دیکھیے کہ جو دو بڑے قبیلے تھے ان میں آپس میں کچھ نزاع ہوئی، آپس میں جھگڑا ہوا. جب جھگڑا ہوا تو اکثر جو قبیلہ کمزور پڑتا تھا وہ مکے پہنچتا تھا، اور مکے میں پہنچنے کے بعد ابو سفیان اور ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ سے مدد مانگتا تھا. تو وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا مدد مانگنے کے لیے، جو کمزور ہو رہا تھا قبیلہ وہ مدد مانگنے آیا. اسی زمانے میں رسالت کا آغاز ہو چکا تھا. جیسے ہی یہ سب کے ساتھ پہنچے ابو سفیان کے پاس اور کہنے لگے ہمیں تمہارے مدد کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں. کہا تم مصیبت میں ہو، اس سے بڑھ کے ہم مصیبت میں ہیں. کہا کون سی مصیبت میں؟ کہا وہ عبداللہ کا جو یتیم ہے وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، ہم کس طرح اس سے نپٹیں، یہی مصیبت کا مسئلہ ہے. تو یہیں سے آغاز ہجرت بھی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب وہاں مدینے میں یہودی بھی رہتے ہیں، مدینے میں عیسائی بھی رہتے ہیں، بزنس مین ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ترقی کر چکے ہیں وہ لوگ، اور یہ کفار قریش جو ہیں یا کفار مدینہ جو ہیں یہ اقتصادی طور پر کمزور تھے. تو جب ضرورت پڑتی تھی اور لڑائی لڑتے تھے یہ بیوپاریوں سے، تو بیوپاری لڑائی نہیں لڑ پاتے تھے، چاہے یہودی قوم ہو چاہے عیسائی قوم ہو. تو جب لڑ نہیں پاتے تھے تو ان کو ڈرانے کے لیے کہتے تھے تم لوگ کیا سمجھتے ہو، ہم لوگ صاحب کتاب ہیں، اور تم لوگ دیکھو یاد رکھنا آج ہم کو پریشان کر لو لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی جگہ پر ایک اللہ کا رسول آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی. یہ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں جو کفار قریش کو دھمکی دینے کے لیے یا کفار مدینہ کو دھمکی دینے کے لیے اکثر یہودی اپنی توریت کا حوالہ دیتے تھے، اکثر عیسائی اپنی انجیل کا حوالہ دیتے تھے. تو یہ ذہنوں میں ہم لوگوں کے رچا بسا تھا کہ کوئی آئے گا نبی، اس لیے کہ دونوں صاحبان جو صاحب کتاب مذہب ہیں وہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. اب جو یہ لوگ آئے مدد مانگنے کے لیے، توجہ دیے گا، مانگنے کے لیے آئے تو ابو سفیان نے کہا ہم خود مصیبت میں. کہا کون سی مصیبت؟ کہا محمد اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. فوراً ان یہودیوں کی بات یاد آئی، عیسائیوں کی بات آئی کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس سرزمین پہ کوئی رسول ہوگا. کہا وہ ملے گا کہاں؟ اب اپنا مسئلہ بھول گئے. کہا ملے گا کہاں؟ کہا وہ خانہ کعبہ کے آس پاس ہوگا. کہا ہم جاتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس سے ملاقات کر لی جائے. کہا نہیں ہرگز ملاقات نہ کرنا. جب دیکھا کہ ابو سفیان منع کر رہا ہے تو کہنے لگے ہم خانہ کعبہ کو جا کر دیکھیں گے خالی. تو کہا نہیں، جانے سے پہلے روئی منگوائی، روایت کے جملے روئی منگوائی، کانوں میں ڈال دی تاکہ زبان محمد سے نکلے ہوئے وہ شیریں کلمات ان کے کانوں تک نہ پہنچ پائیں. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، نہ جانے ان کی روئی کان سے کب نکل گئی اور انہوں نے وہ میٹھی آواز، وہ شیریں آواز، وہ آواز کہ جس کی وجہ سے جسے کہا جائے اس طرح متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسی وقت تقیہ کرتے ہوئے، تقیہ میں تھے، انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا لیکن اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس کے بعد میں پھر دوسرا ڈیلیگیشن آیا، پھر یہ لوگ پلٹ کے گئے، لوگوں نے کہا مدد لائے. کہا مدد نہیں لائے، ایک دین لے کر آ گئے، ایک شریعت لے کر آ گئے. پھر 17 آدمی آئے. ہاں یہ روایتیں ہیں، تاریخ اگر دیکھیے جا کر 17 آدمی آئے، پھر 25 آدمی آئے، اور آنے کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان ہونے لگے. اب جب مسلمان ہونے لگے تو مدینہ جو تھا وہ مسلمانوں کا گڑھ ہونے لگا، یعنی زیادہ تر مسلمان وہیں تھے. اسی لیے رسول اللہ جو سختیاں مسلمانوں میں بڑھتی تھیں یا تو حبشہ افریقہ کی طرف بھیج دیا یا مدینہ کی طرف بھیج رہے تھے. اور یہی سبب ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ ہجرت کر گئے. دیکھیے میں ایک جملہ کہوں، ڈر کے مارے ہجرت رسول اللہ نے نہیں کی ہے، وہ اس دن ان کو جانا ہی تھا. یا اور بات تھا کہ اس دن کفار قریش جمع ہو گئے تھے، اس لیے کہ اگر ڈر کے ہجرت کی جائے گی تو وہ ہجرت نہیں مانی جائے گی. اگر دشمنوں کے خوف سے آپ میدان چھوڑ دیں تو آپ کو مجاہد نہیں کہا جائے گا، مہاجر نہیں کہا جائے گا کہ شہر چھوڑ دیا جائے. ورنہ اگر ایسے ہی چھوڑ کے بھاگنے والوں کے لیے مہاجر اور مجاہد کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی لوگ، وہ تمام لوگ جو میدان جنگ سے اپنی جان کی خوف کی وجہ سے بھاگے، سب مجاہد ہو جائیں. بہر یہاں سے اب ان کو سب سے زیادہ تشویش یہ تھی، دیکھیں اتنے لوگ جمع ہو گئے، میں اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ تشویش ہو گئی کہ اب محمد کے کلام کو مدینہ تک پہنچا دیا گیا تو اس کے کلام کو کیسے روکا جائے. اب تدبیریں ہوئیں کہ قرآن کے اوپر اٹیک کیا جائے.
قرآن کے اوپر اٹیک کیا جائے. محمد کی یہ بات اللہ کی نہیں ہے، محمد کا اپنا کلام، اپنا کلام، اپنا کلام، ذاتی کلام. اب یہ شور مچنے لگا جب کردار محمد پر حملہ نہیں ہو پایا. دیکھیے بہت سوچیے، سنجیدگی سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. جب کردار محمد پہ حملہ نہیں ہو پایا، ذات محمد پر نہیں حملہ ہو پایا، تو کلام محمد پہ حملہ ہونے لگا. اس لیے کہ کلام کی مٹھاس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو ٹارگٹ بنایا گیا قرآن کو، کہا کہ یہ بات کو نہ مانو، یہ کلام جو کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے. جب یہ بہت زیادہ شور مچا تو ایک بار آواز قدرت آئی قل ان کنتم، آواز قدرت آئی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے تو ہم چیلنج دے رہے ہیں کہ کسی ایک سورت کا جواب لے آؤ، ایک سورت کا جواب لے آؤ. خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی بھی سورے کا جواب نہیں لا پایا. ہاں یہ دوسرا اٹیک ہوا، توجہ دیئے گا. دوسرا اٹیک، پہلا اٹیک ہوا کردار محمد پر، جادوگر نہیں، شاعر نہیں، کہاں نہیں. اب کیا کیا جائے؟ کلام محمد پر اٹیک کیا گیا. اس کے لیے قرآن میں انتظام کیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام بشر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، کسی ایک سورت کا جواب لے آؤ. اچھا اس کے لیے بھی بڑا اچھا اہتمام کیا گیا تھا. جیسے یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے، خانہ کعبہ میں پہنچے. خانہ کعبہ میں کچھ قصائد رکھے ہوئے تھے عرب کے شاعروں کے. ہاں عرب بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے لوگ، جاہل نہیں تھے. وہ تو جاہل اس لیے مشہور ہیں کہ جان کر بھی انجان بنے ہوئے تھے. ہاں جاہل نہیں تھے وہ لوگ، اس لیے کہ ان کی زبان، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی شاعری، ان کا ادب، لوگ اسی لیے تو ایران کو جمی کہتے تھے کہ گونگے ہیں، یہ ہمارے سامنے بول بھی نہیں سکتے. جو ہمارا کلام ہے وہ ان کا برابر نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بہترین شعر کہتے تھے، گھر کی کنیزیں عورتیں بہترین شعر کہتی تھیں. ہر گھر میں ایک شاعر تھا اور اس کے لیے بڑا اہتمام ہوتا تھا. میں ایک بات اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا. آخر خانہ کعبہ میں سورہ کوثر کی آیات اور سورہ بقرہ کی آیات کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ کیوں لگایا رسول اللہ نے، اور اس کے نیچے کیوں لکھ دیا فاتو بسورۃ من مثلہ، کسی ایک سورت کا جواب لے آؤ. اس زمانے کا قاعدہ یہ تھا کہ حج ہوتا تھا، ایک اپنے انداز میں حج ہوتا تھا، چلاتے تھے، شور مچاتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے. بلکہ بعض لوگوں کے لیے ملتا ہے کہ اس میں شرط ہوتی تھی کہ ایک ہی لباس، جس لباس میں تم نے حج کیا ہے وہ وہیں اتارنا پڑے گا. تو جن کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا تو وہ ہمارے ڈر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ لباس ہے نہیں، بے لباسی میں ہم کیسے جائیں گے، تو وہ بغیر لباس کے حج کیا کرتے تھے. اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب حج ہو جاتا تھا ان کا اپنی طرح کا، جو بھی خانہ کعبہ کے گرد بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ ہو جاتا تھا، تو اس کے بعد ایک خاص اہتمام ہوتا تھا عرب کہ ایک مشاعرے کا پروگرام ہوتا تھا، شاعری کا پروگرام. اس شاعری کے پروگرام میں، اس مقاصدے میں تمام قبیلے کے شاعروں کو بلایا جاتا تھا اور وہ اپنا کلام پڑھتے تھے. اس کی بڑی خاص خصوصیت تھی، بہت خصوصیت تھی. اس کے لیے ہر شاعر اپنا خوب تیار کر کے آتا تھا کہ بہترین کلام ہم سنائیں گے. تو شاعر پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک اسٹیج ہوتا تھا، اس پہ شعراء کرام ہوتے تھے، سامنے تمام مجمع ہوتا تھا اہل عرب، ہر قبیلے کے لوگ ضرور بیٹھے رہتے تھے. اور تیسری رو ہوتی تھی ججز کی، تیسری رو ہوتی تھی، جو تیسری پنکتی ہوتی تھی، وہ استاد الشعراء، جو بزرگ شعراء ہوتے تھے، جو ججز ہوتے تھے، فیصلہ کرنے والے ہوتے تھے کہ اس میں کلام کس کا اچھا ہے. اب پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، داد مل رہی ہے، اس سے ان کو مطلب نہیں ہوتا تھا. وہ صرف لفظوں پہ غور کرتے تھے، شعر کی گہرائی پہ غور کرتے تھے. اور اس کے بعد جب یہ کلام، یہ مشاعرہ ختم ہو جاتا تھا تو اب یہ استاد الشعراء جو تھے، جو تیسری رو میں بیٹھے ہوتے تھے، ججز، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ متفقہ طور پر فیصلہ کریں کہ کس قبیلے کے شاعر کا شعر قصیدہ سب سے کامیاب ہے اور سب سے اچھا ہے. تو جس قبیلے کے شاعر کا قصیدہ سب سے اچھا ہوتا تھا، اس کا انعام یہ ہوتا تھا کہ اس کو سونے کے حروف سے لکھ کر، سونے کے حروف سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکانے کے بعد اب یہ اعلان ہوتا تھا کہ یہ اس کا انعام ہے، اس لیے کہ اس نے اچھا شعر کہا، اچھا قصیدہ کہا. لیکن تم لوگ گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو. اگر سال کے اندر، اسی سال کے اندر، اگلے مشاعرے سے پہلے بھی اس سے اچھا کلام کہو گے تو تمہیں اختیار ہے کہ تم خانہ کعبہ میں آنا، آنے کے بعد اس قصیدے کو اتارنا اور اپنا قصیدہ لگا دینا. پھر ہم لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کہ کس کا قصیدہ اچھا ہے.
اگر تمہارا لایا ہوا قصیدہ اچھا ہوگا تو اسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا جائے گا، لیکن اگر اچھا نہیں ہوا تو تمہیں سزا بھی ملے گی۔ یہ تھا اصول، میں نے اس لیے عرض کیا یہ تھا اصول عرب کا، اگر اچھا کلام لاؤ گے تو لگے گا، ورنہ جو پرانا ہے وہ لگا رہے گا۔ بلکہ بعض قبیلے کے شاعروں کے لیے ملتا ہے 7-7 سال 8-8 سال 9-9 سال ان کا کلام خانہ کعبہ پہ لٹکا رہا اور کوئی اس سے اچھا کلام نہیں کہہ پایا۔ جیسے ہی لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، فوراً قرآن کی آیت آئی کہ ان سے کہہ دیجئے اگر شک کرتے ہو، گمان ہے کہ یہ کلام بشر ہے تو کسی ایک سورت کا جواب لے آؤ۔ رسول اللہ نے کام یہ کیا، سورہ بقر کو لیا، بلکہ ابتدائی آیتوں کو سورہ بقر کی، اور سورہ کوثر پورا لیا، اور پورا لینے کے بعد گھر سے نکلے، خانہ کعبہ میں پہنچے، وہ جو سونے کے حروف سے لکھے ہوئے قصائد تھے ان کو اتارا، اور اتارنے کے بعد یہ سورہ کوثر کو لگا دیا، سورہ بقر کی آیات کو چسپاں کر دیا، اور نیچے لکھ دیا فاتو بسورۃ من مثلہ۔ دیکھو جو تمہارا اصول ہے اسی کے مطابق میں لایا ہوں۔ اب اگر اس سے اچھا کہہ کے لاؤ تو تمہیں اختیار ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اتار لینا۔ خدا کی قسم 1400 سال بیت گئے، کوئی سورہ کوثر کا جواب نہ لا پایا۔ جب نہیں لا پایا تو ساقی کوثر کا جواب کیا ہوگا؟ درود بھیج دیے محمد و آل محمد۔ سورہ کوثر کا جواب نہیں آ پایا، یہی سبب تھا۔ اب ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے سامنے کا کہ آخر رسول اللہ گھر سے نکلے، لوگ کہتے ہیں کاتب وہی تھے، کاتب تھے صاحب وہی کے، ان کا کام تھا آیتوں کو لکھنا۔ تو سوال اس بات کا، رسول اللہ جب گھر سے چلے ہیں تو وہاں تو کوئی کاتب نظر نہیں آ رہا ہے، سورہ بقر کی آیت جبرائیل لکھ کے نہیں لائے ہیں، رسول اللہ گھر سے لے کے نکلے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہے۔ یہ لکھ کے لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد امی کا نام نہیں ہے، محمد پڑھے لکھے کا نام ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ چسپاں کیا۔ جواب نہیں آ پایا، جب جواب نہیں آ پایا تو اب یہ لوگ مجبور ہو گئے۔ لبید عامری ایک بہت مشہور شاعر تھا، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ آئے ہیں۔ جس وقت لبید عامری خانہ کعبہ میں آیا ہے ان آیتوں کا جواب دینے کے لیے، تو سنتے یہ ہیں، روایتوں کے ہیں جملے ہیں کہ مکے میں ایک شور مچا تھا، اس لیے کہ عرب کا بڑا مشہور شاعر ہے، آج وہ جواب ضرور دے گا۔ لوگ پیچھے پیچھے اس کی جے جے کار کر رہے ہیں اور شور مچ رہا ہے، اور آج خوشی منائی جا رہی ہے کہ اب بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ لبید عامری بڑا اکڑتا ہوا آیا اور خانہ کعبہ میں پہنچا، قلم کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن جیسے ہی سورہ کوثر کی آیات کو دیکھا، جیسے ہی سورہ بقر کی آیات کو دیکھا، روایت کے جملے قلم و کاغذ زمین پر رکھ دیا، کہا واللہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ کلام بشر ہے ہی نہیں، یہ کلام بشر ہے ہی نہیں۔ تو دوسرا حربہ ناکام ہو گیا مسلمانوں کا، کفار کا۔ پہلی بات کردار محمد پر اٹیک ہوا، ناکام۔ جو کلام لے کر آئے تھے اس کے اوپر اٹیک ہوا، ناکام۔ تیسرا اٹیک کیا رسول اللہ کی اولاد کے سلسلے میں، اس لیے کہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا ہے نہیں، بیٹا ہے نہیں تو نسل چلے گی نہیں، نسل چلے گی نہیں تو اس کا مطلب یہ ابتر ہے۔ آج بھی 1400 سال بعد بھی جس کے گھر میں لڑکا نہیں ہوتا ہے اکثر اس کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اکثر قبائل میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، قصبوں میں، ان علاقوں میں جس کا لڑکا نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب ارے بیچارہ کہاں نسل آگے بڑھ سکتی۔ لیکن اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اتنا ٹینشن نہیں ہوتا، لڑکیاں خود ماشاءاللہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہیں اور باپ کا سہارا بن جاتی ہیں۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا اس گھرانے کو جس کے گھر میں کوئی لڑکا نہ ہو، اور اس کے اوپر لوگ ہنستے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ تو ان کے کردار پہ حملہ کیا، ناکام ہوئے، قرآن کے اوپر حملہ کیا، ناکام ہوئے۔ اب جب کفار قریش کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہنا شروع کیا اس محمد کا کہنا کیا مان رہے ہو جو ابتر ہے، جو کمزور ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں چڑھانا شروع کیا رسول اللہ کو۔ رسول اللہ تبلیغ کے لیے نکلے، ایک شور مچے، ابتر جا رہا ہے، وہ کمزور جا رہا ہے، کمزور جا رہا ہے، کمزور، ابتر 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 ابتر۔ کچھ اتنا کہا کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس جیسے ہی ادھر رسالت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے آواز قدرت آئی، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد آپ گھبرائیے نا، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی، اور یہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں یہ ابتر ہوں گے، یہ کمزور ہوں گے۔ میں ایک جملہ یہاں پر ایک صرف کہہ دوں کہ آپ جو اس وقت آئی ہے بات، تازہ رپورٹ، تقریباً 4.5 کروڑ سادات کرام پوری دنیا میں ہیں، کس کی اولاد ہے؟ یہ ہے قرآن کی صداقت، میں نے کثرت اولاد عطا کی۔ اور جو ابتر کہہ رہے تھے، دیکھیے
اب اس کا صحیح سے انالائز نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگوں نے پاپولیشن میں مالتھس کی تھیوری بڑی مشہور ہے، جو لڑکے پڑھتے ہیں وہ شاید میری بات کی تائید کریں گے، تھیوری آف پاپولیشن جو اس کی ہے، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کیا 2 2 4 4 16 اس طرح آبادی بڑھتی ہے، تو ایک طرف ایک آدمی، ایک طرف 1000 آدمی، اس ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں ابتر، اس ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں ابتر، اس کی طرف سے اللہ کہہ رہا ہوا الابتر، یہ 1000 ابتر۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیاوی اصول تو اگر اس کے 1 کروڑ بچے ہیں آنے والے کل میں 1400 سال بعد، تو وہاں ہزاروں کروڑ ہوں، جو تھیوری آف پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ہزاروں کروڑ ہوں۔ خدا کی قسم 4 کروڑ سادات تو مل جائیں گے، وہ جو ابتر کہنے والے تھے ان کی اولادوں کو کہیں پتہ نہ ملے گا۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہ سورہ کوثر نہیں ہے، یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ 4.5 کروڑ جو لوگوں نے بتایا کہ 4.5 کروڑ سادات کرام ہیں دنیا بھر، تو یہ رسول اللہ کی نسل۔ تو رسول اللہ کو افسوس ہو گیا تھا کہ محمد گھبراؤ نا، تم پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کثرت اولاد عطا کی، کثرت اولاد عطا کی۔ اب ظاہر ہے کہ کثرت اولاد ادھر ابتر کہا جا رہا تھا، ادھر کثرت اولاد کا مسئلہ سامنے آ گیا۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ محمد کے کہاں اولاد ہے، کہاں اولاد ہے، کہاں اولاد ہے، کہاں اولاد ہے۔ ادھر امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا ایھا الناس، اے لوگوں یہ میرا بیٹا ہے، آقا حسین یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کو تمام مسلمانوں نے مانا، سب نے کہا کہ جاننا چاہیے مسلمانوں کو کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولاد رسول ہیں۔ بلکہ اب یہاں پہ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، بہت نازک بات ہے، اس کو تمام مسلمانوں نے مانا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، محدث خاندان گزرا ہے دلی میں، بڑا مشہور خاندان گزرا ہے۔ عبدالعزیز محدث دہلوی، بلکہ تحفہ اثناعشری ایک کتاب لکھی گئی تھی، تحفہ اثناعشری، گفٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو 12 امامی ہیں۔ کمنٹ کیے گئے تھے شیعت کے اوپر، یہ وہیں سے نکلی ہے، محدث دہلوی کے خاندان سے۔ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک کمنٹ کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی محدث دہلوی نے، اور کہا کہ یہ اثناعشری حضرات جو شیعہ نے حیدر کرار ہیں، ان کے نام یہ کمنٹس تحفہ ہے، ذرا وہ پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ اور اس کا بڑا خلفشار ہوا تھا اس زمانے میں۔ اسی کے جواب میں بہت سی کتابیں شیعوں کی طرف سے لکھی گئی۔ اسی کے جواب میں لکھنؤ میں حامد حسین صاحب قبلہ، مولانا ناصر الملت اور سعید الملت اور نصیر الملت کے دادا آغا روحی صاحب اس وقت ان کی اولاد موجود ہیں، مولانا حامد حسین صاحب نے فقط اباقات الانوار لکھ دی، جس کی وجہ سے وہ لوگ موسوی ہیں لیکن آج بھی اباقاتی کہلاتے ہیں۔ ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس کا جواب آج تک نہیں کوئی لایا ہے۔ ہاں اباقات الانوار اس کے جواب میں لکھی گئی ہے، فقط اباقات الانوار کا آج تک کوئی جواب نہیں آ پایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب غدیر لکھنے کے لیے آیت اللہ امینی بیٹھے ہیں وہاں، تو وہ پہلا انہوں نے کام کیا کہ لکھنؤ آئے اور حامد حسین صاحب کی لائبریری میں 6 مہینے گزارے۔ تو بہرحال میں یہ تاریخ نہیں عرض کرتے ہوئے فقط اتنا کہ لوگوں نے اب تک کہنا شروع کیا، آخر میں مجبوراً مسلمانوں کو یہ بات ماننا پڑے کہ حسن اور حسین اولاد رسول ہیں، اولاد رسول ہیں۔ اور اس کے لیے وہی عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے تحفہ لکھا ہے، یعنی شیعوں کی محبت میں نہیں، شیعوں کی دشمنی میں، انہوں نے کہا کہ جاننا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہمارا نبی، یہ توجہ دیے گا، ہمارا نبی جملہ انبیاء کرام سے افضل ہے ہر کام میں۔ اس لیے افضل ہے کہ محمد کے جو جبی پہ پسینے تھے، پسینے کے قطرے تھے، اس سے پسینے کے قطرے گرتے گئے اور نبی پیدا ہوتے چلے گئے، خلق ہوتے چلے گئے۔ بلکہ اس کو بہت عمدہ انداز میں ماہر لکھنوی صاحب مرحوم نے بہت اچھا شعر کہا کہ محمد کی جبی سے نور پیکر بنتے جاتے ہیں، محمد کی جبی سے نور پیکر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں جاننا چاہیے ہمارا نبی جملہ انبیاء کرام سے افضل ہے۔ یعنی اگر آدم کے پاس علم ہے، آدم کے پاس علم ہے
تو وہ علم محمد کے پاس جب آئے گا تو کمال کی منزل میں آئے گا، صرف برابر نہیں ہوگا۔ نوح کے پاس تقویٰ ہے، وہی تقویٰ محمد میں بھی ہوگا۔ ابراہیم کے پاس خلت ہے تو وہی خلیلی محمد کے پاس بھی ہوگی۔ موسیٰ کے پاس ہیبت و جلال ہے، کلیمی ہے، تو یہی بات محمد میں بھی ہوگی۔ عیسیٰ کے پاس زہد ہے تو یہی بات رسول اللہ میں بھی ہوگی۔ ایوب کے پاس صبر ہے تو یہی صبر رسول اللہ میں بھی ہوگا، بلکہ کہتے ہیں کہ پیرالل بھی نہیں ہوگا، برابر بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے قطروں کا نام یہ نبی ہیں۔ تو سوا ہوگا۔ ایک جملہ کہوں، کم سے کم مسلمان یہ تو ماننے کو تیار ہو گئے کہ انبیاء بھی محمد کے برابر نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، انبیاء تو محمد کے برابر ہونا، یہ گناہگار مسلمان محمد جیسا ہو جائے۔ ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ ہاں یہ کہ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ جو چیز، جو صفت نبیوں میں ملی ہے 1,23,999 پیغمبروں میں، یہی صفت جب محمد میں نظر آئے گی تو وہ اپنے عروج پر، اوج پر پہنچی ہوئی، بلندی پہ پہنچی ہوئی، کمال پہ پہنچی ہوئی، آخری حد تک پہنچی ہوئی۔ علم آدم ہے لیکن اتنا، وہی علم جب رسول اللہ میں دیکھو گے تو اتنا نظر آئے گا جو آخری حد ہوگی۔ سنیں آپ جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں لیکن ایک بات وہ یہ کہ بعض نبیوں کو اپنے بستر کے اوپر آپ لوگوں کی وفات ہوئی، بعض نبیوں کی اپنے بستر پہ وفات ہوئی، ان کا انتقال اپنے بستر پہ ہوا۔ بعض نبیوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ اب محمد ایک ذات، سنیے گا، محمد ایک ذات جس کی بستر پہ موت ہوئی ہے تو محمد کی بھی بستر پہ موت ہونا چاہیے۔ کسی نبی کی شہادت ہوئی ہے تو رسول اللہ کی بھی شہادت ہونا چاہیے۔ ذات ایک ہے لیکن بعض نبیوں کی شہادت ہوئی، بعض لوگوں کو اپنی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب نبی میں بھی یہ وصف آنا چاہیے کہ ذاتی موت بھی ہو، شہادت بھی ہو۔ پھر مولانا لکھتے ہیں کہ دو طرح کی شہادتیں بھی ہیں۔ ایک شہادت وہ ہے جو سری کہلاتی ہے، ایک شہادت وہ ہے جو اعلانیہ کہتی ہے۔ ایک شہادت سری وہ ہوتی ہے جو چھپ کے مارا جائے نبی کو، یہ وقت کا نبی ہے اس کو چھپ کے مار دیا گیا، اس کو کہتے ہیں سری، چھپ کے مارنا۔ تو بعض نبیوں کی سری شہادت ہوئی، چھپ کے مارا گیا نبیوں کو، اور بعض نبیوں کو علی الاعلان پوری قوم نے مل کے مارا۔ تو اب محمد کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر شہادت ہو تو کمال کی منزل پہ ہو اور چھپ کے بھی مارا جائے، اعلانیہ بھی مارا جائے۔ لیکن مسئلہ بڑا ٹپیکل یہ ہے کہ ذات ہے ایک، ذات ہے ایک، موتیں ہیں تین طرح کی۔ تو اب اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ حسن و حسین جو سیدہ کے بیٹے تھے اللہ نے محمد کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ایک بستر پہ انتقال ہو رہا ہے اور بڑے بیٹے کی شہادت سری ہو رہی ہے، چھپ کے مارا جا رہا ہے، اور چھوٹے بیٹے کی شہادت اعلانیہ ہو رہی ہے، تاکہ محشر میں کوئی نبی یہ جا کر نہ کہہ سکے پروردگار مجھے تو چھپ کے مارا گیا تھا، انہیں چھپ کے کہاں مارا گیا، میں تو بہت مظلوم ہوں۔ اور دوسرا کہہ سکتا ہے پروردگار مجھے تو اعلانیہ لوگوں نے بہت بری طرح مارا، محمد کو تو مارا نہیں گیا، کم سے کم یہاں پہ تو میں محمد سے افضل ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا حسن و حسین کی شہادتیں، رسول اللہ کی شہادتیں ثابت کی۔ تب ایک بات تو مان لی تمام مسلمانوں نے کہ حسن کی شہادت جو سری ہے وہ حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ محمد کی شہادت ہے۔ آقا حسین کی شہادت جو اعلانیہ ہے وہ آقا حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ کی شہادت ہے۔ تو اب جو بھی کربلا کے میدان میں ہو رہا ہے اس کو کم سے کم مسلمان ٹھنڈے دل سے یہ تو سوچیں کہ یہ حسین نہیں مارا جا رہا ہے بلکہ محمد مارا جا رہا ہے۔ یہ مدینے سے حسین کا قافلہ نہیں نکل رہا ہے، وطن نہیں چھوڑ رہے ہیں بلکہ محمد وطن چھوڑ رہے ہیں۔ یہ حج کو عمرے سے مجبوراً جو بدلہ تبدیل کرنا پڑ رہا ہے یہ محمد کر رہے ہیں، حسین نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہ شہادت حسین کی نہیں ہے بلکہ رسول کے نام ہے۔ یہ جو 2 محرم کو کربلا میں قافلہ پہنچ رہا ہے یہ محمد عربی کا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ شہادت حسین کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یہ محمد کے عصمتوں کا اعلان کر رہی ہے شہادت، یہ حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ محمد کی شہادت۔ ہاں 7 محرم ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کیا گیا ہے یہ سمجھ لو محمد کی اولادوں کے اوپر پانی بند کیا جا رہا ہے۔
یہ وہ جو ساقی کوثر کی اولادیں ہیں ان کے اوپر پانی بند کیا جا رہا ہے۔ یہ صبح عاشور سے جو میدان کربلا میں مارا جا رہا ہے جن لوگوں کو، یہ محمد کے ساتھیوں کو، اصحاب محمد کو قتل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ حسین کی شہادت جب ثابت کر دی گئی ہے کہ یہ حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ محمد کی شہادت ہے، تو اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ اصحاب محمد مارے جا رہے ہیں، یہ بچے محمد کے اپنے بچے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ختم کی بات، عزیزان گرامی، کیا کہنا اس حسین کا کہ جس نے انبیاء کرام کے خاموشی کے لیے کہ وہ احتجاج نہ کر سکے اور محشر کے ہنگام میں کچھ نہ کہہ سکے، ایک دو پہر میں اپنا بھرا ہوا گھر اٹھا دیا، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ادھر چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی سی انجمن بنائے ہوئے یہ اللہ تاش کہتے ہوئے ایک خیمے سے دوسرے خیمے اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہے ہیں۔ ادھر حسین کا عالم یہ ہے کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا لائے، کبھی بریر ابن خزیر حمدانی کا جنازہ لے کر آئے، کبھی عابس ابن شبیب شاکری کا جنازہ لے کر آئے، کبھی غلام ابوذر جون کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں۔ لوگ غضب ہو گیا جب گود کے پالے میدان میں جانے لگے، کبھی اون و محمد کی میتیں اٹھائیں، کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، عزیزان گرامی کبھی برابر کے بھائی ابو الفضل عباس کے بازو اٹھا کے چلے آ رہے ہیں۔ ادھر خیام میں ایک شور ہے، کبھی عباس کا ماتم ہو رہا ہے، کبھی اون و محمد کا ماتم ہو رہا ہے، کبھی قاسم کا ماتم ہو رہا ہے، کبھی مسلم ابن اوسجا کا ماتم ہو رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی، کربلا کی تاریخ میں جو درد نظر آتا ہے کربلا میں آقا حسین کے لیے، اور مصیبت نظر آتی ہے، وہ بھی یہی منزل ہے۔ کربلا میں جو شہید میدان میں آواز دے رہا تھا کہ آقا آپ پر آخری سلام، یہ میری مدد کو آئی، تو آقا حسین بنفس نفیس جاتے تھے مدد کرنے کے لیے، اور جانے کے بعد دشمنوں کو دور بھگاتے تھے۔ اس جس کی آخری سانسیں نکل رہی ہوتی تھیں اس سے کچھ باتیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تمہارے اس عمل سے راضی ہوا۔ بلکہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حبیب بھی ساتھ ہو گئے، مسلم ابن اوسجا سے کہنے لگے بھائی زندگی کی امید تو نہیں ہے، لیکن میں بھی اس کے بعد میں جام شہادت نوش کروں گا، لیکن جب تک کہ زندہ ہوں، جب تک کہ چند سانسیں میری باقی ہیں، کوئی وصیت ہو تو بتا دو، کچھ کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو بتا دو، کچھ دل کے ارمان ہو تو وہ بتا دو۔ تو روایت کے جملے کیا کہنا اصحاب حسین کا، اپنی اولاد کے بارے میں وصیت نہیں کی، اپنی زوجہ کے بارے میں وصیت نہیں کی، بلکہ ایک انگلی کانپتی بھی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد آقا حسین کا اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد میں کہنے لگے حبیب جب تک کہ زندہ رہنا امام کا خیال رکھنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لاشیں اٹھا رہے ہیں، صرف جان نہیں رہے، ادھر دم توڑا شہید نے، ادھر لاش کو لے کر آئے، بریر کی لاش، سعید کی لاش، زہیر کی لاش، عابس کی لاش، بقیہ اصحاب کی لاشیں، اپنے بھائیوں کی لاشیں، مسلم ابن عقیل کی اولادوں کی لاشیں، سب کی لاشیں لائیں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، یہ بھی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجئے گا، میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں ایک بات کہنے کے لیے کہ آخر کیوں لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ کیا آقا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ گنج شہیدہ میں جب میتیں رکھ دی جائیں گی تب بھی گلے کاٹے جائیں گے، گھوڑے تب بھی دوڑائے جائیں گے؟ آخر وہاں اتنی دور جا کے لاش کو اٹھا کے کیوں لا رہے تھے؟ دیکھیے اس زمانے میں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس زمانے میں جنگ کے کچھ اصول ہوتے تھے، اور اس میں تمسخر بھی کیا جاتا تھا جنگ کے بعد اگر کوئی کمزور پڑ جاتا تھا، کمزوری کی کئی علامتیں ہوتی تھیں، تھک جانا، بھاگ آنا، میدان چھوڑ دینا، یہ سب تو کمزوری تھی، لیکن یہ بھی کمزوری میں شمار کیا جاتا تھا کہ آپ کا کوئی ساتھی میدان میں لڑنے گیا اور اس کو وہاں مار دیا گیا، اور آپ چاہ کر بھی اس لاش کو واپس نہیں لا پائے اپنے پاس، تو اس کو مانا جاتا تھا جنگ کے بعد بڑے بہادر بن کے ہم سے لڑنے تو آئے تھے لیکن اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنے فلاں دوست کا جنازہ نہیں اٹھا پائے، اپنے بھائی کا جنازہ نہیں اٹھا پائے، اپنی فلاں بھانجے کا جنازہ نہ اٹھا پائے، اپنے بھتیجے کا جنازہ نہ اٹھا پائے۔ ہاں حسین بڑے طاقتور تھے لیکن کربلا کے میدان میں کمزور ہو گئے تھے۔ ہائے 3 روز کی بھوک و پیاس، حسین کو یہ بھی بتانا تھا کہ علی کا شعر ہوں، مجھے کمزور نہ سمجھنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، جو شہید میدان میں آواز دیتا تھا آقا حسین نفس نفیس تشریف لے جاتے تھے اور لاشیں کو اٹھاتے تھے۔ ہاں 1-2 مرحلے ایسے آئے ہیں جب غضبناک ہو کے آقا حسین نے حملہ کیا، انشاءاللہ کل عرض کروں گا، وہ ہے جناب قاسم کی شہادت۔ جیسے ہی اس بچے کی آواز آئی یا اماں ادرکنی،
میرے چچا مدد کیجئے. اب جسے کہا جائے تابع ضبط نہ رہی، عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، دیکھو قاتل قاسم جانے نہ پائے. اور یہ شیرانہ حملہ ہوا ہے تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے تھے. اور اس کے بعد میں اپنے بھتیجے کے لاش کو پہنچنے کے بعد میں کہا تھا بیٹا قاسم تمہارا چچا شرمندہ ہے. لیکن اس وقت بھی روایت کہتی ہے عباس ہیں، علی اکبر ہیں اور بقیہ شہزادے ہیں. خود جناب عباس نے جب آخری بار سلام کیا ہے تو اس وقت کمر ٹوٹ چکی ہے. عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، لیکن علی اکبر کا سہارا لیا، میدان میں گئے اور لاش کے پاس پہنچ گئے. یہ تو اور بات ہے کہ جناب عباس کی وصیت تھی کہ آقا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، ورنہ یقین جانیے آقا حسین عباس کی لاش بھی خیمے میں لے آتے. اس لیے کہ دشمن کے لیے کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ عباس تک آتے آتے حسین اتنے کمزور ہو گئے تھے. اللہ اکبر، مظلومی حسین. عزیزان گرامی عباس کے لاشے پہ پہنچے، کیونکہ وصیت کر دی تھی تو صرف بازو اٹھائے، علم لے کے چلے، لیکن انتہائی اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے. بڑھاپے میں خاص کر ضعیفی میں کسی ماں کو یا کسی باپ کو اپنی جوان بیٹے کا غم نہ ہو. جناب علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں جو کربلا کا انتہائی مظلومانہ وقت نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ جب جوان بیٹا آواز دے رہا ہے بابا آپ پر میرا آخری سلام. آپ حسین چاروں طرف دیکھ رہے کوئی نہیں ہے. عزیزان گرامی جاتے نہیں ہیں تو یہ دنیا کہے گی کہ اپنے بیٹے تک کمزور ہو گئے تھے حسین کو جانا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ کمر تھامے میں چلے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. آئینہ آئینہ علی، آئینہ آئینہ علی، آئینہ آئینہ علی. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس علی کو پکار رہے تھے، یا تو نجف میں بابا علی کو پکار رہے تھے یا علی اکبر کو پکار رہے تھے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی لاش جوان کو دیکھا، لاش جوان کو دیکھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا، شیرانہ حملہ کیا تھا جناب قاسم کے لیے اور قاسم کی لاش پہ پہنچے تھے. لیکن جیسے ہی لاش کو دیکھا تو تنہائی کے لیے ملتا ہے. اب جو گھوڑے سے اترے تو کونیوں کے بل چلتے آقا حسین اپنے جوان کی میت پہ پہنچے. جس طرح رخصت ہوتے ہوئے مدینے سے نکل رہے تھے ماں کی قبر پہ پہنچے تھے، اسی طرح اپنے بیٹے کی قبر پہ پہنچے. اور میت پہ پہنچنے کے بعد میں فقط ایک جملہ کہا، اے علی اکبر تم اس بڑھاپے میں اس ضعیفی میں اپنے باپ کو چھوڑ کے جا رہے. اب بابا میرے سینے میں درد ہو رہا ہے. لو عزیزان گرامی کربلا کے مناظر میں ایک عجیب منظر ملتا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھا، تمہارے سینے میں تو برچھی کی نہیں ہے. لو یا علی مدد کہہ کر میرا دل کہتا ہے نجف کا رقیہ ہوگا، آواز بھی ہوگی بابا تم تو مشکل کشا ہو، اے بابا تم تو مشکل کشا ہو. یہ کہہ کہ سینے سے برچھی کی نہیں، یا علی مدد کہہ کے نکالی. اور نکالنے کے بعد روایت کہتی ہے کلیجہ بھی نکل آیا ساتھ. اب اللہ نہ کرے، دیکھیے میں ایک دن کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو تسلی دینے والے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن نہ ماں کو قرار آتا ہے نہ باپ کو قرار آتا ہے. نہ کہ حسین کربلا کے میدان جس وقت برچی کہانی نکالی ہوگی اور کلیجہ باہر نکل آیا ہوگا، اب حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ سہارا دے دیتے ہیں. اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور جوان مر جائے اور اس کے جسم پہ خون ہو تو باپ کو نہیں دکھایا جاتا ہے، ماں کو نہیں دکھایا جاتا ہے. اس لیے مرتے 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 اس غم کو نہ بھول پائیں گے، نہ کہ باپ خود ہی سامنے موجود ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. اب روایت، بس میں نے مجلس کو تمام کیا، اب روایت بڑا چپتا ہوا جملہ لکھتی ہے. حسین نے چاروں طرف دیکھا، دشمن ہی دشمن ہے. لاش کو نہیں اٹھاتے ہیں تو یہ ہمیشہ کے لیے کہیں گے کہ حسین کمزور ہو گیا. قوت جواب دے چکی ہے، لاش اٹھنے کو اٹھے گی نہیں. پھر بھی قوت جمع کی. 3 منظر ملتے ہیں کربلا کے میدان. پوری قوت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا اور لے کے خیام حسینی کی طرف چلے، ہاتھوں پہ بلند کرتے. تھوڑی دور چلے تھے، ایسا لگا قوت جواب دے گئی. لاش کو زمین کربلا پر رکھ دیا، پھر حسرت سے چاروں طرف دیکھا، پھر حسرت سے چاروں طرف دیکھا. میرا دل کہتا ہے کہ شاید آواز دے رہے ہوں عباس آؤ بھائی کا سہارا بنو، اے آنو محمد آؤ مامو کا سہارا بنو، اے قاسم آؤ چچا کا سہارا بنو، ارے تمہارے بھیا کی میت. اور اس کے بعد میں لکھا یہ ہے کہ جب چاروں طرف دیکھ لیا تو ایک بات سینے سے سینہ جوڑا. اللہ اکبر. کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھا ہے.
اللہ اکبر امتحان کی آخری منزل ہے، سینے سے سینہ جوڑا اور علی اکبر کو سینے سے سینہ جوڑے ہوئے خیام کی طرف چلے۔ روایت کے جملے ہیں کہ زمین پر علی اکبر کے پاؤں خط دیتے ہوئے جا رہے تھے، نشان بناتے ہوئے جا رہے تھے، اور ایک باپ کلیجے سے لگائے ہوئے اپنے بیٹے کو لیے جا رہا ہے خیام کی طرف۔ پھر روایت کہتی ہے ایسا لگا قوت جواب دے گئی، لاش جوان کو پھر رکھ دیا۔ اب چاروں طرف دیکھا، جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک بار خیام کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ حسین کا سہارا بنو، اے ارباب غم، تاریخ کربلا کا ایک عجیب منظر، چند چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بوڑھا باپ، ایک کلیل جوان کی میت، والی اکبرہ والی اکبرہ کی صدائیں، زمین کانپ رہی ہوگی، آسمان تک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عمل کو قبول فرما، آل محمد چاہنے والوں میں شمار فرما۔ بابا اے میرے بابا اڑل گیا سورج، بابا اے میرے بابا اڑل گیا سورج، ہر طرف ہے سناٹا اڑل گیا سورج، بابا اے میرے گزار لینے دو، صبح پھر چلے جانا اڑل گیا سورج، بابا اے میرے بابا اڑل گیا سورج، ڈل رہی ہے تاریکی گھٹ رہا ہے دم میرا، ڈل رہی ہے میرا، گھر نہ جاؤں یوں تنہا اڑل گیا سورج، بابا اے میرے بابا اڑل گیا سورج، دونوں ہاتھ پھیلائے میں تمہیں بلاتی ہوں، دونوں ہاتھ پھیلائے میں تمہیں بلاتی ہوں، اب نہیں رہا تنہا اڑل گیا سورج، بابا اے میرے بابا اڑل گیا سورج، جو نگاہ اٹھتی ہے جیسے کھائی جاتی ہے، اپنا قید ہو کے جاتی ہو، بابا اے میرے بابا اڑل گیا سورج، نیند سے بھری آنکھیں تم کو یاد کرتی ہے، نیند سی بھری آنکھیں تم کو یاد کرتی ہے، تو کس طرح تنہا اڑل گیا سورج، بابا اے میرے بابا اڑل گیا
خوفناک صحرا میں دشمنوں کی بستی میں خوفناک صحرا میں بے ردا ہوں بے سایہ ڈھل گیا سورج بابا اے میرے ڈھل گیا سورج اب تمہار جاتے ہی گھر جلے چنی چادر اب تمہار جاتے ہی گھر چلے چنی چادر ہم سے پھر گئی دنیا ڈھل گیا سورج بابا اے میرے بابا ڈھل گیا سورج دیر ہو چکی کتنی دل لگا ہے گھبرانے دیر ہو چکی کتنی دل لگا ہے گھبرانے دیکھتی ہوں میں رستہ ڈھل گیا سورج بابا اے میرے بابا ڈھل گیا سورج کیا تمہیں گوارا ہے میں یتیم کہلاؤں کیا تمہیں گوارا ہے میں یتیم کہلاؤں تم تو ہو میرے بابا ڈھل گیا سورج بابا اے میرے بابا ڈھل گیا سورج آج بھی شروع روزہ سکینہ پر آج بھی شروع روزہ سکینہ پر گونجتا ہے یہ نوحہ ڈھل گیا سورج بابا اے میرے بابا ڈھل گیا سورج السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیل السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا و ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب نصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحوم شرافت حسین قربان بھائی محمود یا حیدران حسال صاحب بھاتیہ بڑا گزارش سورہ فاتحہ کل مرحوم مومنان نائسال